بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 40۔ کتاب کا نام رزم و بزم، ساز و نغمہ، حسن و عشق اور محلاتی سازشوں کے جال میں پھنسے ہوئے انسانوں کی وقت کے ہاتھوں ذلت و رسوائی کی جانگداز داستانیں۔ مصنف الیاس سیتاپوری۔ جبار جب شیخ کے کمرے میں پہنچا تو شیخ نے جبار سے پوچھا، جبار، کیا تیرا باورچی تیرا بھائی نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے اسے ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا ہے۔ شیخ نے اسے ڈانٹ دیا، تو نے اسے اپنا بھائی نہیں سمجھا، اس کے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کیا ہے۔ جبار نے روتے ہوئے کہا، یا شیخ، میں اپنے محبوب سے بچھڑ کر اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوں، میں اپنی زندگی سے تنگ آیا ہوا انسان ہوں۔ میں نے باورچی سے ایک ایسا سوال کیا جس کا جواب اس کے پاس تھا مگر وہ دے نہیں رہا تھا۔ اس وقت میں نے مشتعل ہو کر باورچی کا گلا پکڑ لیا تھا۔ بات اتنی سی تھی جس کو بڑھا چڑھا کر میری برگشتہ قسمت نے کچھ نہ کچھ بنا دیا۔ شیخ نے پوچھا، کیا تو بہشت زار دوبارہ جانا چاہتا ہے؟ جبار نے جواب دیا، ہاں، میں وہاں دوبارہ جانا چاہتا ہوں۔ شیخ نے پھر سوال کیا، کیا تو نے خود کو حسد، رقابت، اشتعال اور غصے سے منزہ کر لیا ہے؟ جبار نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم یا شیخ، حالانکہ میری کوشش یہی رہی ہے کہ میں پاک اور منزہ ہو جاؤں۔ شیخ نے کہا، اگر تجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ تو پاک ہو چکا ہے تو آج ہی تجھے اس کا جواب مل جائے گا۔ تجھے معلوم ہے کہ وحشی منگولوں کا لشکر نیا نامی جگہ پر قیمزن ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے پاس جاؤں، جبکہ ایسا کرنا شیخ الجبال کے وقار اور تقدس کے خلاف ہے۔ میں نے وحشیوں کے سردار ہلاکو خان سے کہہ دیا ہے کہ تو یہاں سے واپس چلا جا، مگر وہ ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے۔ ہلاکو خان کہتا ہے کہ جو بات کرنی ہو میرے پاس آ کر کرو، لیکن افسوس کہ میں اس کے پاس جا نہیں سکتا۔ جبار نے پوچھا، مجھے تو یہ بتایا جائے کہ میں کیا کروں؟ شیخ نے اپنے گاؤں تکیے کے نیچے سے ایک خنجر نکالا اور کہنے لگا، اب اس خنجر سے کام لینے کا وقت آ چکا ہے۔ نیا چلا جا اور ہلاکو خان یا پھر اس کے نامی گرامی فوجی سالار قط بوغا کے پاس چلا جا اور انہیں کسی بھی طرح قتل کر دے۔ جبار نے پوچھا، ہلاکو خان کو تنہا یا پھر اسے قط بوغا کے ساتھ قتل کر دوں؟ بس یہی کام ہے یا کچھ اور بھی؟ شیخ نے کہا، ہلاکو خان اور قط بوغا دونوں ہی کو مار دے یا پھر جس پر قابو چل جائے۔ جبار نے خنجر کو لے کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا، اسے بوسہ دیا اور پھر کہنے لگا، یا شیخ، حکم کی تعمیل ہوگی۔ شیخ کہنے لگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تیرے دل میں حسد و رقابت، اشتعال اور انتقام کے جذبات اب بھی موجود ہیں یا نہیں، تیرے ساتھ ایک شخص کو کر دیا جائے گا۔ تیرے ساتھ یہ شخص بھی ہلاکو کے لشکر میں شامل ہو جائے گا اور ہلاکو خان اور قط بوغا کو تیرے ہی طرح قتل کر دینے کی کوشش کرے گا۔ جبار نے پوچھا، اس کے بعد تو مجھے بہشت مل جائے گی؟ شیخ نے جواب دیا، بے شک، تجھ کو بھی اور تیرے ساتھی کو بھی۔ جبار نے درخواست کی، یا شیخ، میرے ساتھی کو میرے ساتھ کر دیا جائے۔ شیخ نے ایک نوجوان کو جبار کے سامنے کھڑا کر دیا۔ جبار نے اسے دیکھا تو چونک پڑا۔ اس نے اس شخص کو بہت غور سے دیکھا اور پھر پوچھا، یا شیخ، یہ تو اسد ہے، وہی نوجوان جس کی وجہ سے مجھے بہشت چھوڑنا پڑی تھی۔ اس کی زبان کو لکنت سی ہو گئی اور پھر بولا، اور ایسا لگتا ہے کہ شاید یہی نوجوان، لیکن وہ پوری بات نہیں کر سکا۔ شیخ نے اسد سے کہا، اسد، یہ شخص جس کا نام جبار ہے عجیب و غریب انسان ہے، اس میں جوش و خروش کا ایک طوفان سا چھپا رہتا ہے، اور اس نوجوان نے ایک بار… لیکن جبار نے وفور جوش میں کہا، شیخ، تو نے حقداروں کے حق دلوا دیے، تو نے مظلوموں کی دستگیری کی اور پھر حقداروں کو جنت تک جانے کی ترکیبیں بتا دیں۔ کم از کم میں نے یہی سن رکھا ہے، اب میں اپنا کام کر کے بہشت کی امید باندھوں گا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ
ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ لیکن ایک شخص نے جبار کو ملامت کی۔ اس نے کہا، یہ تو شیخ سے کس طرح مخاطب ہے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ خنجر تجھے مل گیا ہے اور اب تو کسی حد تک خود مختار ہو گیا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، تجھ پر شیخ کا احترام ہر حال میں واجب ہے۔ جبار ڈر گیا کہ کہیں اس کے سپرد کیا جانے والا کام شیخ کسی دوسرے کے سپرد نہ کر دے۔ وہ شیخ کے پاس زیادہ نہیں ٹھہرا تھا، اسد کو ساتھ لے کر باہر آ گیا۔ اسے اسد سے کبھی نفرت رہ چکی تھی، اب وہ اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ جب جبار اپنے ٹھکانے پر پہنچا تو نعیم نے اسے مبارکباد دی اور کہنے لگا، جبار تو بہت خوش قسمت ہے جو شیخ نے تجھے معاف کر دیا، ورنہ عام حالات میں اس نوع کے واقعات میں شیخ نے کم ہی کسی کو معاف کیا ہے۔ جبار نے اسد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہی وہ نوجوان ہے جس نے مجھے بہشت سے نکلوا دیا تھا اور پھر خود بھی نکل آیا۔ شیخ نے اسے میرا ساتھی بنا دیا ہے اور اب میں نے اسے اس لیے قبول کر لیا ہے کہ یوں میرے جذبہ انتقام، اشتعال، حسد و رقابت اور غصے کا امتحان ہو جائے گا۔ نعیم نے جبار کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ جبار نے اسد کو اپنے ہی کمرے میں ٹھہرایا اور اس سے بڑی محبت سے پیش آیا۔ اس رات وہ بہت سکون سے سویا۔ اس کے قریب ہی اسد سویا ہوا تھا۔ جبار اور اسد نے تاجروں کا روپ دھارا اور منگولوں کے لشکر کا رخ کر لیا۔ ان دونوں کے پاس مصر کے نادر کپڑے تھے۔ یہی کپڑے دن میں کئی رنگ بدلتے تھے اور ان کپڑوں کو عام آدمی استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ مصری حکومت نے ان کے عام استعمال پر پابندی عائد کر رکھی تھی۔ ان کپڑوں کے علاوہ مٹی کے شاندار برتن تھے۔ ان کے شاندار برتنوں کو معلوم نہیں کس ترکیب سے بنایا جاتا تھا کہ ان کے آر پار چیزیں دیکھی جا سکتی تھیں۔ دونوں تاجر ان نادر چیزوں کو لے کر ہلاکو خان سے ملنا چاہتے تھے۔ جبار نے اسد کو سمجھایا، ہم دونوں ہلاکو خان کو دونوں نادر چیزیں دکھائیں گے۔ ہم دونوں میں سے کوئی ایک ہلاکو خان کو باتوں میں لگائے گا، دوسرا اس کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر ہلاکو خان کے سینے میں زہر آلود خنجر اتار دے گا۔ اس پر اسد نے کہا، ہلاکو خان کا لباس موٹا اور تہ در تہ ہوتا ہے، اگر اس موٹے لباس پر خنجر کا وار اوچھا لگے تو؟ جبار نے جواب دیا، تب پھر ہلاکو خان کی کسی ایسے عضو کو نشانہ بنانا چاہیے جہاں لباس آڑے نہ آئے، اور شاید اس کی ہلاکت کے لیے بہترین طریقہ یہ ہو کہ ہلاکو خان پر ایک کے بعد دیگرے دونوں ہی حملہ کر کے ہلاک کر دیں گے۔ اسد نے کہا، بہترین تجویز ہے، بے شک یہی تجویز مناسب ہے کہ اس پر ہم دونوں ایک کے بعد دیگرے حملہ کر دیں گے۔ جبار کو اچانک بہشت کا خیال آ گیا، کیونکہ ہلاکو خان پر حملہ خود ان کی ہلاکت اور قتل کا باعث بن سکتا تھا۔ جبار کو خوشی ہو رہی تھی کہ اس کے اور بہشت کے درمیان بس چند دنوں کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ جب وہ منگولوں کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا تو سیدھا بہشت میں چلا جائے گا، لیکن جب اس نے یہ سوچا کہ اس کے ساتھ اسد بھی قتل کر دیا جائے گا اور اس کے ساتھ وہ بھی بہشت میں پہنچ جائے گا تو اسے ذرا دکھ پہنچا، کیونکہ دونوں ایک بار پھر ایک دوسرے کے رقیب بن کر ایک ہو جائیں گے۔ جب وہ یہ سوچ رہا تھا، شیخ کی آواز اس کے کانوں میں آ رہی تھی، جب تک تو حسد، رقابت، اشتعال اور انتقام سے پیچھا نہیں چھڑا لے گا تو بہشت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسی عالم میں اسے زنوبیہ کی کربناک آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، اگر تم نے اپنے سفلی جذبات سے پیچھا نہ چھڑایا تو بہشت میں نہیں رہ سکو گے، تمہیں اور کہیں بھی بھیج دیا جائے گا۔ اس محیب اور بھیانک سوچ نے جبار کو جھنجھوڑ ڈالا۔ اس نے اسد کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے بڑی محبت اور احترام سے اپنے سینے پر دل کی جگہ پر رکھ لیا اور بولا، اسد، میں اپنے ماضی پر بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے بہشت میں جو کچھ بھی تیرے ساتھ کیا وہ میری روح کے لیے اذیت ناک ہے۔ اسد نے جواب دیا، میں بھی اپنے اس ماضی پر شرمندہ ہوں،
میں نے بھی تجھ سے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا اور اسی وجہ سے میں بھی بہشت سے نکال دیا گیا ہوں۔ ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ جبار نے کہا، اور قسمت کی ستم ظریفی دیکھو کہ یہاں بھی ہم دونوں اس طرح یکجا ہوئے ہیں کہ شاید ہمارا انجام بھی ایک جیسا ہو اور موت کے بعد بھی ہم دونوں بہشت میں ایک ساتھ داخل ہوں اور انہی حالات کے شکار ہو جائیں جن میں پہلے بھی مبتلا رہ چکے ہیں۔ اسد نے ہنس کر جواب دیا، لیکن میں اب پہلی جیسی غلطی نہیں کروں گا۔ میں نے حسد، رقابت، انتقام، اشتعال اور غصے جیسی سفلی جذبات سے پیچھا چھڑا لیا ہے۔ اب میں تجھ سے نہیں لڑوں گا۔ جبار نے کہا، میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ تیرے جیسا ہو جاؤں، لیکن یہ کام بہت مشکل ہے۔ اسد نے جواب دیا، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، بس ذرا بے شرم بننے کی ضرورت ہے۔ جبار نے کہا، ایسی بات نہ کر اسد، کیسی شرم اور کیسی بے شرمی؟ یہ اصطلاحیں اس دنیا کی ہیں، اس کثیف دنیا کی، لیکن جب ہم عالم بالا میں چلے جائیں گے تو وہاں اس کثیف دنیا کی کثیف اصطلاحیں نہیں چلیں گی۔ لطیف دنیا کی ہر شے لطیف ہوگی، پاک اور منزہ دنیا کی ہر شے پاک اور منزہ ہوگی۔ ہم کو اس دنیا کی بابت کثیف انداز میں نہیں سوچنا چاہیے۔ اسد نے اپنے دونوں گال تھپ تھپائے اور بولا، توبہ توبہ، اب میں ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ جبار اور اسد دونوں ہی گلے لگ گئے تھے اور قسم کھائی کہ اب وہ دونوں ایک جان اور دو قالب بن کر رہیں گے۔ نیا کے لقو دق میدان میں ہلاکو خان اپنے عظیم الشان لشکر کے ساتھ ٹہرا ہوا تھا۔ حد نظر تک خیموں کا جنگل پھیلا ہوا تھا۔ رنگا رنگ خیمے۔ ہلاکو خان کو شیخ الجبال کے اس رویے پر بڑا غصہ آیا ہوا تھا کہ اس نے شیخ الجبال کو بار بار بلوایا، مگر وہ خود نہیں آیا اور ہر بار اپنے کسی بھائی کو بھیج دیتا۔ جب ہلاکو خان کو بتایا گیا کہ دو مسلمان تاجر مٹی کے برتن اور کپڑے لے کر حاضر ہوئے ہیں اور ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو اس نے حکم دیا ان تاجروں کو سر دست روک لیا جائے، وہ ان سے ضرور ملاقات کرے گا، اور اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ تاجروں کی خوب خاطر مدارات کی جائے۔ دونوں کو ہلاکو خان کے دارالضیافت میں ٹہرا دیا گیا اور ان کی خاطر مدارات شروع ہو گئی۔ جبار کو اس بات کا ڈر لگا ہوا تھا کہ اسے پہچان نہ لیا جائے، کیونکہ جس تاجر کے پاس وہ رہ چکا تھا وہ کہیں اسی لشکر میں موجود تھا۔ اسے یہ ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں تاجروں کا ذکر سن کر وہ تاجر خود اس کے پاس نہ پہنچ جائے۔ اس نے اسد سے کہہ دیا کہ جب بھی ان دونوں کے پاس کوئی اجنبی شخص ملنے آئے تو اس سے ملنے کے لیے اسد جائے گا اور باتیں کر کے رخصت کر دے گا۔ اسد نے حامی بھر لی اور ملنے والوں سے خود ملاقاتیں کرنے لگا۔ آخر ہلاکو خان نے ایک تاجر کو اپنا نمائندہ بنا کر ان دونوں کے پاس بھیج دیا اور کہلوا دیا کہ افسوس ان دنوں چونکہ میں بہت مصروف ہوں اس لیے میں نہیں مل سکتا، تم دونوں میرے لیے جو کچھ لائے ہو میرے تاجر کو دکھا دو، وہ تاجر مجھے پہنچا دے گا۔ جبار نے اس تاجر سے اسد کو ملوا دیا اور خود آڑ سے اس تاجر کو دیکھ کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کہیں یہ اس کا جاننے والا تو نہیں۔ چنانچہ یہ کوئی اجنبی اور ناشناسا تھا۔ خود بھی تاجر کے پاس پہنچ گیا اور بولا، میں قبلائی خان سے مل کر ہلاکو خان کے پاس آیا ہوں اور ہم دونوں کی یہ خواہش ہے کہ اپنی چیزیں اپنے ہاتھ سے ہلاکو خان کو دکھائیں۔ تاجر نے جواب دیا، میں اب دونوں کی یہ بات ہلاکو خان تک پہنچا تو سکتا ہوں، لیکن آج کل بھی ڈر لگا رہتا ہے۔ جبار نے وہ نمونہ تاجر کے سامنے رکھ دیا اور بولا، اسے دیکھو، ایسا کپڑا روئے زمین پر کہیں نہیں مل سکتا اور میں اسے ہلاکو خان کے لیے لایا ہوں۔ تاجر اس کپڑے کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا۔ اسے یہ کپڑا بہت پسند آیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہلاکو خان کو بھی بہت پسند آئے گا۔ اس کا نام کیا ہے؟ جبار نے کہا، بو قلموں۔ تاجر نے کہا، بہت خوب، نام بھی بہت اچھا ہے۔ اگر یہ کپڑا ہلاکو خان کو پسند آ جائے تو فرما دیجئے گا کہ دونوں غریب الدیار تاجر یہ حقیر چیز اپنے ہاتھوں سے دینے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تاجر نے پوچھا، دوسری کیا چیز ہے؟
جبار نے مٹی کے پیالے وغیرہ دکھلائے اور بولا، ان پیالوں اور دوسرے برتنوں میں یہ خوبی ہے کہ اس کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے۔ تاجر نے ان برتنوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، بہت خوب، حالانکہ مصر میں یہ صنعت عام ہے، اور خاص کر صقلیہ کے مسلمانوں میں، جو مصر کے زیر نگین رہ چکا ہے، مگر سب کے لیے یہ چیز نئی اور بہت خوب ہے۔ جبار نے خوش آمدانہ عرض کیا، جیسا کہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ انہیں اپنے ہاتھوں سے ہلاکو خان کی خدمت میں پیش کروں۔ تاجر نے جواب دیا، میرا کام ہے تمہاری عرض داشت کو ہلاکو خان کی خدمت میں پیش کر دینا، پھر وہاں سے جو جواب ملے گا میں عرض کر دوں گا۔ 2 دن بعد تاجر ہلاکو خان سے مل کر آیا اور کہنے لگا، میں نے ہلاکو خان کو بو قلموں اور برتنوں کی بابت بتا دیا ہے، وہ ان دونوں چیزوں کو دیکھنے کے لیے بے چین ہے۔ اس نے مجھے برا بھلا کہا اور دھمکی دی کہ یہ کیسا تماشا کر رکھا ہے، دونوں چیزیں لے کر کیوں نہیں آیا؟ پھر تم دونوں کی بابت کہا، میں ان دونوں کی لغزش کو نظر انداز کر رہا ہوں، کیونکہ انہیں میں نے اپنے مہمان خانے میں جگہ دی ہے۔ جبار نے پوچھا، پھر کیا ہم دونوں ہلاکو خان سے نہیں مل سکیں گے؟ تاجر نے جواب دیا، تم دونوں کی خواہش تو اپنی جگہ ہے، لیکن ہلاکو خان اس پر تیار نہیں ہوتا، تو پھر تمہیں اس سے کس طرح ملایا جا سکتا ہے؟ جبار نے بڑی حسرت سے کہا، کوئی بات نہیں، لیکن ہماری دلی خواہش یہی تھی کہ اس فاتح کا دیدار کیا جائے اور دونوں چیزیں اپنے ہاتھ سے پیش کی جائیں۔ جبار نے بو قلموں اور برتن تاجر کے حوالے کر دیے تھے اور اس کی مجموعی قیمت بھی بتا دی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر ان کی قیمت نہ دی جائے تو اس کا بار بار ذکر نہ کرنا۔ تاجر ان چیزوں کو لے کر گیا اور 3 دن تک غائب رہا۔ چوتھے دن واپس آیا اور جبار اور اسد کو یہ خوشخبری سنائی کہ ہلاکو خان نے دونوں چیزیں بہت پسند کی ہیں۔ اس نے دونوں چیزیں پسند کرنے کے بعد تم دونوں کی درخواست قبول کر لی، وہ تمہیں عنقریب اپنے دربار میں طلب کرے گا، اور شاید اس وقت تمہاری دونوں چیزوں کی مجموعی قیمت بھی ادا کر دی جائے گی۔ جبار کو اس خبر سے بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ اس نے تخلیے میں جا کر خنجر کی دھار پر انگلی رکھ کر اس کی تیزی کو دیکھا اور اسد کے کان میں کہا، خوشخبری، بہشت کے لیے تیار ہو جا، کام بنتا نظر آ رہا ہے۔ ان کے خیمے میں تاجر چلا گیا، دونوں نے ایک دوسرے کی صورت دیکھی اور دونوں ایک بار پھر گلے سے لگ گئے۔ جبار نے کہا، اسد، آؤ ہم دونوں آخری بار ہلاکو خان کو ٹھکانے لگانے کا ایک مشترکہ منصوبہ تیار کر لیں۔ اسد نے جواب دیا، ہاں بہتر ہے۔ جبار نے کہا، خنجروں کی دھار کو اچھی طرح دیکھ لو، یہ موقع بار بار نہیں آتے زندگی میں۔ اسد نے ایک بار پھر خنجر کی دھار کا معائنہ کیا اور اس کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد جبار سے کہا، ہاں اب یہ بتاؤ کہ اس پر ہم دونوں کس طرح حملہ کریں گے؟ جبار نے جواب دیا، ہم دونوں ہلاکو کے خیمے میں پہلے تو آہستہ آہستہ چلیں گے اور ہلاکو کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے، پھر جب فاصلہ قریب رہ جائے گا تو میں ہلاکو پر حملہ کر دوں گا اور تم میری طرف اس طرح بڑھو گے گویا ہلاکو کی جان بچانے کے لیے تم ہلاکو کی طرف جا رہے ہو، پھر ہلاکو خان کو قتل کر دیا جائے گا۔ دونوں نے اس تجویز کی خوشی میں خوب کھایا پیا اور بہشت زار کی تصور میں سو گئے۔ جبار نے خواب میں دیکھا، زنوبیہ دور آسمان میں ہاتھ پھیلائے پوچھ رہی ہے کہ اب تم کب تک آ رہے ہو میرے پاس؟ اس نے جواب دیا، بہت جلد، ہلاکو خان کو قتل کر دینے کے بعد۔ کئی دن بعد ان دونوں کو ہلاکو خان نے طلب کیا۔ ہلاکو خان کے خیمے کے سامنے دروازے کے دونوں طرف الاؤ روشن تھے۔ اس کے دربانوں نے جبار اور اسد کو دبوچ لیا اور ان دونوں کو نہتہ کر کے دونوں الاؤ کے درمیان سے گزار کر ہلاکو خان کے سامنے پہنچا دیا گیا۔ اندر ہلاکو خان ایک چوکی پر بیٹھا تھا۔ چوکی پر بھورے رنگ کی سمور بچھی ہوئی تھی۔ ہلاکو خان کی چوکی کے سامنے دائیں بائیں اس کے سردار اور رشتہ دار بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ بالکل قریب داہنی طرف ہلاکو خان کے بیٹے اور بائیں طرف اس کے نامی گرامی فوجی سردار، ان میں قط بوغا سب سے نمایاں تھا۔ ان دونوں کو ہلاکو خان کے سامنے لے جایا گیا۔ ہلاکو خان کے دربان دونوں کو شانوں سے پکڑے ہوئے تھے۔
ہلاکو خان نے اپنے ایک درباری کو حکم دیا کہ ان دونوں سے پوچھا جائے کہ یہ دونوں مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے۔ اس سوال کے جواب میں جبار نے کہا، ہم دونوں اپنے زمانے کے سب سے بڑے فاتح کی خدمت میں بو قلموں اور نادر اور عجیب مٹی کے برتن لے کر آئے تھے۔ بو قلموں دن میں کئی رنگ بدلتا ہے اور مٹی کے برتنوں کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ نے بھی انہیں ملاحظہ فرما لیا ہوگا۔ ہلاکو خان نے اپنے ترجمان سے کہا، ان سے پوچھو ان کی قیمت کتنی ہے۔ جبار کو یہ بات پہلے ہی معلوم ہو چکی تھی کہ اگر ہلاکو خان کو قیمت بتا دی گئی تو وہ برہم ہو جائے گا، تو اس نے جواب دیا، ان کی کوئی قیمت نہیں، یہ دونوں چیزیں آپ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کی گئی ہیں۔ ہلاکو خان کو اس جواب سے بڑی خوشی ہوئی، خفیف سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ابھر گئی تھی۔ ترجمان کے ذریعے دونوں کو جواب دیا گیا، تم دونوں کو انعام و اکرام میں جو کچھ دیا جائے گا وہ ان دونوں چیزوں کی قیمت سے کہیں زیادہ ہوگی۔ ہمیں یہ بات بالکل پسند نہیں کہ ہم سے تجارت کی جائے۔ ہمارے مفتوحہ اور محروسہ ممالک ہماری ملکیت میں ہیں، ان میں جو کچھ بھی ہے ہمارا ہے، پھر کوئی شخص ہم سے تجارت کیوں کرے؟ جو لوگ ہمیں چیزیں دے کر ان کی قیمت بتا دیتے ہیں، ہم انہیں چور اور ڈاکو سمجھتے ہیں۔ جو ہماری ہی چیزیں ہمیں دے کر ان کی قیمت وصول کرنا چاہتے ہیں، ہم ان چوروں اور ڈاکوؤں کو وہ سزا دیتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو عبرت ہوتی ہے اور بہتوں کو اپنی حیثیت کا صحیح علم، صحیح عرفان حاصل ہو جاتا ہے۔ جبار اور اسد دونوں ہی اپنی ناکامی کے احساس سے اداس ہو گئے تھے۔ جبار نے خواہش ظاہر کی، خان محترم، ہم دونوں خاندانی تاجر ہیں، تجارت کرتے کرتے ہم دونوں تھک چکے ہیں اور اپنی زندگی کے راستے کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ہلاکو خان نے پوچھا، وہ کس طرح؟ صاف صاف بات کہو۔ جبار نے جواب دیا، ہم دونوں اس عہد کے عظیم فاتح کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اس کے قریب رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ بڑے لوگوں سے وابستہ ہو کر چھوٹے لوگ بھی بڑے بن جاتے ہیں۔ ہلاکو خان نے جواب دیا، بڑا بننے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، اپنے دست و بازو کو سہارا بنانا چاہیے۔ غیرت مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کسی کے طفیل نہیں، اپنے بلبوتے پر بڑا بن جائے۔ جبار نے عرض کیا، جب ہم ناچیز آپ کے قریب رہیں گے اور آپ کی بڑائی اور عظمت کا عمیق نظروں سے مشاہدہ کریں گے تو ہمیں یقین ہے کہ بڑائی اور عظمت کے اجزائے ترکیبی سے کسی نہ کسی حد تک ضرور واقف ہو جائیں گے، اور کسی چیز کی حصول یابی سے پہلے اس کا علم اور اس کا عرفان بہت ضروری لازمی ہوتا ہے۔ ہلاکو خان نے کہا، ٹھیک ہے، تو ہمارے قریب رہ کر بڑا بننے کے اجزائے ترکیبی تلاش کرتا رہے، حالانکہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ آدمی کس طرح بڑا بن جاتا ہے اس کے لیے زیادہ سوچ بچار کی ضرورت نہیں۔ میرا دادا چنگیز خان کس طرح دنیا کا بڑا آدمی بن گیا تھا، پھر ہم منگول دنیا کی عظیم اور بے مثال قوم کس طرح بن گئے۔ مسلسل جد و جہد، مردم شناسی، اقوام شناسی، بے مثال جرأت، رحم اور مروت جیسی بشری کمزوریوں سے گریز پرہیز کر کے۔ جبار نے درخواست کی، بہرحال ہم دونوں کو اپنے قریب رہنے کا موقع دیجیے، ہماری تو بس اتنی سی درخواست ہے۔ ہلاکو خان نے ان دونوں کی بابت حکم دیا، انہیں نہاتہ رکھا جائے اور یہ دونوں جتنی نظریں مجھ پر رکھیں گے ان سے کہیں زیادہ ان پر نظر رکھی جائے۔ جبار اور اسد کو خیمے کے اندر ایک کونے میں بٹھا دیا گیا اور ہلاکو خان نے حکم دیا، شیخ الجبال کے قاصد منہاج کو حاضر کیا جائے۔ کچھ دیر بعد ایک مسلمان عالم کو ہلاکو خان کے تخت کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ ہلاکو خان نے اس عالم سے پوچھا، تو شیخ الجبال کی طرف سے کیا پیغام لایا ہے؟ منہاج نے جواب دیا، شیخ الجبال نے مجھے اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ میں آپ کو شیخ کی طرف سے اطلاع دے دوں کہ آپ کا کوئی لائق آدمی شیخ کے پاس جا کر شرائط صلح طے کر لے۔ ہلاکو خان نے کہا، شرائط صلح کیسی؟ میں نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ اپنے تمام قلعے مسمار کر دے اور میرے پاس چلا آئے۔ منہاج نے عرض کیا، جناب والا، آپ کا حکم شیخ تک پہنچ چکا ہے، مگر وہ اس کے باوجود یہی چاہتا ہے کہ آپ کا ایک نمائندہ اس سے بالمشافہ بات کرے۔ ہلاکو خان نے پوچھا، کیا تو شیخ کا نمائندہ یا قاصد نہیں ہے؟
میں شیخ کا نمائندہ بھی ہوں اور نہیں بھی۔ ہلاکو خان نے حیرت سے پوچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ منہاج نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے عرض کیا، کیا یہاں شیخ کا کوئی آدمی تو نہیں موجود؟ ہلاکو خان نے جواب دیا، یہاں شیخ کا کوئی بھی آدمی نہیں ہے، تو جو کچھ کہنا چاہتا ہے صاف صاف کہہ دے۔ منہاج نے عرض کیا، خان محترم، میں شیخ کا نمائندہ ضرور ہوں، لیکن میں نہ تو اس کا پیرو ہوں اور نہ ہی اس کی کسی ذیلی شاخ کا ہم عقیدہ۔ میں مسلمان ہوں اور شیخ نے زبردستی مجھے اپنا قاصد بنا کر یہاں بھیجا ہے۔ ہلاکو خان نے پوچھا، اب سچ سچ بتا دے کہ شیخ چاہتا کیا ہے؟ منہاج نے جواب دیا، شیخ چاہتا ہے کہ وہ آپ کے کسی آدمی کے سامنے اپنی قوت اور اپنے جلالی کا مظاہرہ کرے اور اس طرح آپ کو مرعوب کرنے کی کوشش کرے۔ وہ اپنے قلعے یوں مسمار نہیں کرے گا۔ ہلاکو خان نے اپنے ایک فوجی سردار کو حکم دیا کہ وہ اس مسلمان قاصد کے ساتھ شیخ الجبال کے پاس جا اور اسے حکم دے کہ وہ اپنے جملہ قلعے مسمار کر کے میرے پاس چلا آئے تو میں اسے معاف کر دوں گا اور اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ وہ فوجی سردار جس کا نام عقدے تھا، اس نے اپنی نشست چھوڑ دی اور کھڑا ہو گیا۔ بہتر ہے خان محترم۔ اس کے بعد ہلاکو خان نے دربار برخاست کر دی۔ لوگوں نے اپنی اپنی نشستیں چھوڑ دیں اور خیمے کے باہر جانے لگے۔ ہلاکو خان نے اشارے سے حکم دیا کہ دونوں تاجروں کو روک لیا جائے اور قد بوغا کو بھی اپنے پاس بلوا لیا تھا۔ جب پورا خیمہ خالی ہو گیا تو ہلاکو نے قد بوغا سے کہا، قد بوغا، میں جانتا ہوں کہ شیخ الجبال بآسانی اپنے قلعوں کو مسمار نہیں کرے گا۔ وہ مجھ سے شاطرانہ کھیل کھیل رہا ہے، وہ سازشوں میں ماہر ہے۔ اقتائے روزگار اس کا خیال ہے کہ میں اس کی چالوں میں آ جاؤں گا، مگر یہ اس کی بھول ہے۔ قد بوغا نے پوچھا، پھر محترم ایل خان میرے لیے کیا حکم ہے؟ ایل خان چھوٹے خان کو کہتے ہیں۔ ہلاکو خان نے جواب دیا، عقدے کی واپسی اور شیخ کے جواب پر ہمارے آئندہ اقدام کا انحصار ہے۔ اگر وہ اپنے قلعوں کو مسمار کرا کر خود کو ہمارے حوالے نہیں کرتا تو پھر اس پر فوج کشی کر دی جائے گی اور یہ کام میں خود انجام دے لوں گا۔ میری فوج اس کے جملہ قلعوں کو مسمار کر کے شیخ کو گرفتار کر لے گی۔ پھر ہلاکو خان اچانک دونوں تاجروں سے مخاطب ہو گیا، ابھی ابھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ شیخ کو سازش اور شاطرانہ چالیں چلنے میں کمال حاصل ہے۔ شیخ کے بارے میں تم دونوں کی کیا رائے ہے؟ دونوں گھبرا گئے۔ جبار نے جواب دیا، ہمارا شیخ سے کسی قسم کا بھی کوئی واسطہ نہیں پڑا، اس لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہلاکو نے تنزن کہا، تم دونوں بڑوں سے وابستہ ہو کر بڑے بن جانا چاہتے ہو کہ میرے قریب رہ کر میری بڑائی اور عظمت کے اجزائے ترکیبی معلوم کرو۔ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم تاریخ کے بڑے آدمی کس طرح بن سکتے ہو، اور یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم معمولی سی جرأت اور دلیری سے کام لے کر کس طرح تاریخ کی نامور شخصیت بن سکتے ہو۔ جبار اور اسد ہلاکو کی صورت دیکھ رہے تھے۔ انہیں ہلاکو کوئی پاگل دیوانہ سا لگ رہا تھا۔ ہلاکو نے پوچھا، تم دونوں کیا سوچنے لگے؟ وہ عرفان اور وہ آگہی جو نیلے جاودانی آسمان کی برکتوں سے انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، مجھے حاصل ہے، اسے تم کہاں سے حاصل کرو گے؟ تم دونوں مجھے سمجھ نہیں سکے، جبکہ میں تم دونوں کو سمجھ چکا ہوں۔ اور پھر پوچھا، کیا تم دونوں شیخ کی بہشت میں نہیں رہ چکے؟ جبار اور اسد دونوں سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ہلاکو کہتا رہا، تم دونوں مجھے قتل کر کے تاریخ کے بڑے آدمی بن سکتے ہو، اور تم دونوں میرے پاس آئے بھی اسی غرض سے تھے، لیکن میں اپنی آنکھیں کھلی رکھتا ہوں، اپنے چہرے کی آنکھیں بھی اور اپنے دل و دماغ کی آنکھیں بھی۔ جبار اور اسد کانپنے لگے۔ جبار نے کہا، خان محترم کو ہم پر یہ شبہ کیوں ہو گیا ہے؟ ہلاکو خان نے جواب دیا، تم مہذب لوگ جھوٹ بہت بولتے ہو۔ قد بوغا نے پوچھا، اگر یہ دونوں آپ کو قتل کرنے آئے تھے تو مجھے حکم دیجئے کہ میں ان دونوں کو قتل کر دوں۔ ہلاکو خان نے جواب دیا، نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ان دونوں نے مجھے قتل نہیں کیا، اس لیے انہیں کسی ایسے جرم کی سزا دینا جو ان سے سرزد نہ ہوئی ہو
کہاں کا انصاف ہے، یہ تو بڑا ظلم ہے۔ جبار نے معذرت کی، ایل خان، ہم دونوں بے گناہ ہیں، ہم پر اتنے بھیانک الزام نہ لگائیے۔ ہلاکو خان نے بڑی نرمی سے کہا، میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ تم دونوں میرے لیے جو کپڑا اور مٹی کے برتن لائے ہو، ان کا تعلق خاص کر مصر سے ہے، اور مصر کا تعلق بنو فاطمیان سے ہے۔ تم لوگ سازشوں میں بے مثال ہو، لیکن یاد رکھو یہ سازش تم اپنی دنیا کے لوگوں سے کر سکتے ہو۔ عیسائی، مسلمان اور یہودی، ان تینوں کو اپنے ہدف کا نشانہ بنا سکتے ہو، لیکن مجھے نہیں، کیونکہ میں نہ تو تم میں سے ہوں اور نہ ہی بہت زیادہ مہذب۔ جبار نے بڑی عاجزی سے کہا، خان محترم، مجھ پر، ہم پر رحم کیجیے، ہم بے گناہ ہیں۔ ہلاکو خان نے جواب دیا، جاؤ شیخ الجبال کے پاس واپس جاؤ، تم دونوں اگر ناموری چاہتے ہو تو جاؤ، تم اپنے شیخ کو قتل کر کے شہرت اور ناموری حاصل کر سکتے ہو۔ جبار نے عرض کیا، اگر چھوٹے خان کو ہم پر شبہ ہو گیا ہے تو ہم یہاں نہیں ٹھہریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ ہلاکو خان نے جواب دیا، ہاں تم دونوں واپس جاؤ، کیونکہ یہاں تم ناکام رہو گے۔ ہلاکو خان نے ان دونوں کو اسی وقت اپنے خیمے سے باہر نکال دیا اور خود بھی تخلیہ میں چلا گیا۔ قدبوغا دونوں کے ساتھ باہر نکلا اور ان دونوں کو ہلاکو سے زیادہ سختی سے حکم دیا، اگر تم دونوں زندگی چاہتے ہو تو یہاں سے فوراً ہی چلے جاؤ۔ جبار اور اسد کو ان کے خنجر واپس نہیں کیے گئے۔ ہلاکو خان نے ان دونوں کو بو قلموں اور مٹی کے برتنوں کی قیمت انعام و اکرام کے نام سے ادا کر دی۔ راستے میں دونوں ہی دل شکستہ اور افسردہ تھے۔ شیخ الجبال نے انہیں جو کام سونپا تھا وہ دونوں انجام نہیں دے سکتے تھے، لیکن جبار نے ایک اور منصوبہ پہلے سے سوچ رکھا تھا۔ اسے منہاج کی باتیں یاد آ رہی تھیں، جس نے ہلاکو کے دربار میں شیخ کو برا بھلا کہا تھا اور شیخ کے خلاف ہلاکو کو ورغلایا بھی تھا۔ جبار نے اسد سے کہا، میں تو شیخ کو خوش کرنے کا طریقہ القاع کر چکا ہوں، میں یہاں سے جاتے ہی منہاج کو ٹھکانے لگا دوں گا، بس کھیل ختم ہو جائے گا۔ جبار اور اسد شیخ کی طرف واپس جا رہے تھے۔ انہوں نے منہاج کو قتل کر دینے کا منصوبہ بنایا اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا تھا۔